دیکھیں سرکار غوث اعظم بازار کیسے جاتے تھے. سنیں گے سنیں گے. آپ آواز کم کر دیں, بہت دیر سے بول رہے ہیں. سنیں, آپ سنیں گے انشاءاللہ. بغداد شریف کی زمین ہے, بغداد کی مارکیٹ ہے. ایک یہودی جو جسے قرآن میں اسلام کا دشمن کہا جاتا ہے, وہ یہودی بازار بغداد میں ہے. ایک گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. کیا بیچنے؟ اونچی بولے. گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہے. اس نے گھوڑے کی قیمت لگا رکھی 5,000 روپے. یہ گھوڑا 5,000 روپے کا. کتنے کا؟ میرا گھوڑا 5,000 روپے کا. وہ قیمت لگائے ہوئے ہے, بازار بغداد میں چیخ رہا ہے, لیکن کسی نے اس کے گھوڑے کو خریدا نہیں. جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رونے لگا. رونے کی وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی. 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی. اسی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تھا. اگر گھوڑا نہ بکتا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آتے؟ یہی سوچ کے رونے لگا. جب رویا تو آنکھ سے آنسو نکلے. سورج ڈوبا, دل ڈوبا. بہت دیر ہو گئی. اب اس نے کیا کیا؟ سمجھ گیا کہ گھوڑا میرا 5,000 کا کوئی نہیں لے گا, اب اسے اونے پونے میں بیچ دو. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت کم کر دی. اعلان کر دیا اب یہ گھوڑا 2,000 کا. کتنے کا؟ اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. پہلے 5,000. سورج ڈوبنے کے بعد وہ تنگ آ گیا, کسی نے پوچھا تک نہیں. اب اس کی قیمت کم کر دی. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. معلوم ہے حضور غوث اعظم آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغداد کی بازار میں, بغداد کی منڈی میں غوث پاک آ گئے. آپ ٹہلتے ٹہلتے گھوڑے والے کے پاس گئے. گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا, اسرائیلی, جو فلسطین کے لوگوں پہ زمین تنگ کیے ہوئے ہیں, یہ عقیدہ تھا. وہ یہودی گھوڑے کو بیچنے والا. غوث پاک سرکار سامنے آئے تو ادب سے کھڑا ہو گیا. جانتا تھا غوث پاک کو. حضور غوث پاک فرماتے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیخی یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا گھوڑا کیوں بیچ رہے ہو؟ تو رونے لگا. اس نے کہا 2 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, گھوڑا نہیں بکے گا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سرکار غوث پاک فرماتے کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا حضور دن میں تو قیمت 5,000 لگی تھی, لیکن کسی نے اسے خریدا نہیں. اب میں نے اس کی قیمت 2,000 کر دی ہے. اونے پونے بک جائے, بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. خدا کی قسم حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بولیے, سنیے گا غور سے. حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکالے. نکال کر کے گھوڑے بیچنے والے کو دیا. کہا اسے رکھ لے. اس نے کہا شیخ میں نے گھوڑے کی قیمت اس وقت 2,000 رکھی, آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک بات کہی. بات کو جیسے اس یہودی نے سنا, گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پاک کے قدم پہ گر پڑا اور قدم چوم کے بولا شیخی جتنی جلد ہو سکے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی جلد ہو سکے مجھے دین دے دیجیے, اپنے دادا کا عشق مجھے عطا فرمائے. حضور غوث اعظم نے اسے 5,000 روپے دیے. اس نے کہا شیخی 2,000 کی قیمت والا گھوڑا آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے بات یہ ہے میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا. سمجھ کے بولیے گا. میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. سبحان اللہ. بے شک. اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. اس وقت 5,000 کا گھوڑا 2,000 میں بیچنا یہ تیری مجبوری ہے, اور مدینے والے آقا نے فرمایا کسی کی مجبوری نہ خریدنا. تو میں نے تیرا گھوڑا خریدا ہے, تیری مجبوری نہیں خریدی ہے. اتنا سنا تو غوث پاک کے قدم پہ گرا. کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ غوث پاک ہیں اور یہ ہم. نہ بیٹے, ارے بیٹے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بچیوں کو مارنا نہیں. بیٹے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس لے لیں. آرام سے آرام سے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں, بچیوں کو مارنا نہیں چاہیے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ جن کے قریب بچے کھیلیں گے ان کو سنائی نہیں دے گا تو تکلیف ہوگی نا. اس تکلیف کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم سرکار کا یہ عمل تھا. اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم بھی بیوی سے کہہ کے ایک جھولا لے کے بازار جاتے ہیں سبزی لانے کے لیے. 100 روپے لے کے نکلے نا, تو ابھی 6 بجے ہیں, ابھی سورج ڈوبنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. ابھی تو بھنڈی کا ریٹ جو ہے 30 روپے میں چل رہا.
ایسا کرو نا یار 7:30 بجے چلیں گے تو 20 ہو جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی تو لوکی جو 20 والی ہے نا ابھی 20 کی ملے گی. ذرا سا 1 گھنٹہ رک جاؤ تو 20 والی لوکی 10 میں ملے گی. اس کو تو لامحالہ دینا ہی پڑے گا. یہ ہے اس کی مجبوری جو ہم خریدنے کے لیے 1 گھنٹہ کسی چائے کی دکان پر 2 3 کپ چائے پی ڈالتے ہیں. وہی پیسہ جو لوکی والے کو دینا تھا وہ چائے والے کو دے دیتے ہیں. پلس اس کے علاوہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, گالیاں حسد برائی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی نیکی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کوئی اچھی بات کسی سے بتانے کے لیے ہوٹل ہم جاتے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غریب ملا تو اس کی غریبی کا مذاق اڑایا, کسی کی بیماری کی خبر ملی تو اس کی بیماری کا مذاق اڑایا, کسی ایک پیر کے معذور انسان کو دیکھا تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکارنے لگے, کسی کی آنکھ میں روشنی کم دیکھی تو اسے اندھا کہہ کے پکارنے لگے. یہی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ ہمارا عالم ہے. خدا کی قسم صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چائے پینے کی خواہش ہو تو کبھی بھی ایک چائے کے پیسے لے کے بازار مت جایا کرو, بلکہ ایک ایکسٹرا چائے کے پیسے لے کے جایا کرو. پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہتے 1 کپ چائے کسی اور کو پلا کے پیو گے تو چائے کا ذائقہ زیادہ اچھا معلوم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھلے یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے. وہ کھلا کے کھاتے تھے. کہتے ہو سبحان اللہ. اگر آپ قادری ہو تو اس پر عمل کیا کرو. کبھی بھی کسی رکشے والے کو روک کر کے 1 بوتل 10 روپے کا پانی دے دیا کرو. وہ دعا نہیں کرے گا, لیکن جیسے جیسے پانی اس کے بدن میں جائے گا جسم کے ہر حصے سے دعا نکلتی رہے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا خالی مرغا کھانے میں قادری ہیں, بریانی کھانے میں قادری ہیں؟ ماں بہنیں بھی بہت غوث پاک کا چراغ جلاتی ہیں. چراغ جلانے میں قادریہ ہونا میری بہن کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے. قادریہ ہونا اس لیے کمال کی بات ہے, تیرے دروازے پر کوئی کتا ہو تو بھوکا نہ سوئے, 1 روٹی کا ٹکڑا اسے دے دینا. گھر میں گوشت بنے تو 1 بوٹی تھوڑا سا سالن کسی پڑوس کے غریب انسان کو دے دینا. یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. تو جو ہم بازاروں میں جاتے ہیں اگر وہی عمل غوث پاک والا کریں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ اونچی بولو. اب ہم سوچیں یار یہ تو نقصان ہوگا بھائی, 20 کی جگہ ہم کو 30 دینا پڑ رہا ہے. اگر اللہ کے نام پہ 10 روپے زیادہ دو گے تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے 1 کے بدلے 10. عقیدہ ہے آپ کا؟ 1 کے بدلے, اونچی بولے 1 کے بدلے. یہ ہولی اور دیوالی میں رہتی ہے اسکیم, بگ بازار میں 30% چھوٹ چل رہی ہے, اور عید اور دیوالی کے بعد پوسٹر اتر جاتا ہے, اور یہ اسکیم صبح قیامت تک چل رہی ہے. سبحان اللہ. 1 کے بدلے, اونچی بولو, 1 کپ چائے پلاؤ گے تو کتنے کا انتظام ہوگا؟ 10 چائے کا. سمجھ گئے؟ رابعہ بصری کے گھر میں 2 مہمان آ گئے. بولے مما, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بھوک لگی ہے. ڈلیا اٹھا کے دیکھا 2 روٹی تھی. کتنی؟ 2 روٹی تھی. کہا اس میں 2 روٹی ہے. بولے بس بس بس, 1 مجھے دے دو, 1 میرے بھائی کو دے دو, بڑی بھوک لگی مما مما. تو رابعہ فرمایا